السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور اس پر ایک بار پھر برہم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اس سے پہلے سندھ حکومت پر گرجے برسے بھی ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ شیم آن سندھ گورنمنٹ. آج پھر وہ سندھ حکومت پر ایک بار پھر برہم ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اس پر حکمت عملی طے کی گئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ سندھ حکومت کو بھی ٹف ٹائم دیا جائے. اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب کیا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نون لیگ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں، جبکہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے، پی ٹی آئی یہاں اپوزیشن میں ہے اور جی ڈی اے اپوزیشن میں ہے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا حکمت عملی وہ بنائیں گے سندھ حکومت کے خلاف، کیونکہ بار بار پریس کانفرنس کر کے بتایا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور مسلسل تیسرا ٹینیور ہے سندھ حکومت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر اور جتنے بھی وزراء ہیں ان سب کے بارے میں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بھی محکمہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں اچھی کارکردگی رہی ہو. ہم بات کر رہے ہیں جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے اور سندھ حکومت پر جس طرح وہ ایک بار پھر برہم ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. یہ اس طرح کے ریمارکس سامنے آئے ہیں سندھ حکومت کے بارے میں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے، ایسا بارہا کہا جا چکا ہے. اگر میں بازی کی بات کروں تو بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو، شیم آن سندھ حکومت بھی کہا تھا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے. اور جبکہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے بارہا، لیکن اس پر ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ناراض ہوئے میڈیا سے اس حوالے سے. انہوں نے بھی کہا کہ میڈیا بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. اس پر نادر گبول صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نادر گبول صاحب. وعلیکم السلام. نادر گبول صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان ایک بار پھر سندھ حکومت پر برہم ہوئے ہیں آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ریمارکس سامنے آئے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے، جو ریمارکس دیے ہیں، اس طرح کی باتیں اپوزیشن بھی کرتی ہے اور آپ کی کارکردگی جو سندھ گورنمنٹ کی ہے اس کو نشانہ بناتی ہے. اس کو بہتر کر لیا جائے تاکہ تیسرا ٹینیور ہے آپ کا، عوام میں ظاہر سرخرو ہوں آپ لوگ. دیکھیں، جسٹسز ہمارے لیے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ججز تمام ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر جس طرح کے فیصلے آتے ہیں وہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جیسے نسلر ٹاور کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کیے، جو وہاں پہ مقیم ہیں، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ 80 گز کے لیے آپ 350 گز کا پورا جو پلاٹ ہے اس کو آپ کینسل کر کے یہاں پہ آپ بے گھر کر لو. تو جہاں تک حکومت کی پرفارمنس کی بات ہے تو میری گزارش یہی رہے گی کہ اگر پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے، جس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ کس طرح پنجاب حکومت چلائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت کے جو معاملات ہے، کے پی کے حکومت کے جو معاملات ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں تو پھر میری نظروں میں سندھ حکومت کی پرفارمنس بہت بہتر اچھا، نظر اس میں آئے نادر گی. گبول صاحب یہ بات درست ہے آپ کی. عثمان بزدار پر تو ظاہر پورا پاکستان ہی تنقید کرتا ہے، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے بھی. ان کی اپنی پارٹی کے مختلف رہنما مختلف جگہوں پر ان پر تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. سندھ میں یہ صورتحال نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے، اگر کسی نے ایسی بات نہیں، لیکن کارکردگی کے حوالے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نسلر ٹاور کے حوالے سے آپ نے بات کی. لیکن نسلر ٹاور پہ بھی چلیں کہ بیچ میں ضمنی سوال ہی پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کہ نسلر ٹاور جب بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تمام محکموں سے این او سیز جو دی گئی ہیں وہ تمام کے تمام محکمے آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں. اگر یہ لیز ان کے پاس موجود نہیں ہے، جو 778 گز جگہ ہے اس کی تو موجود ہے، اس کے بعد جو جگہ ہے اس کی پیش نہیں کر سکے ان کے بلڈرز بھی اور ان کے وکلا بھی، تو سر یہ این او سی کس طرح دے دی جاتی ہے؟ یہ سارے محکمے تو آپ ہی کے انڈر میں، آپ کی حکومت ہے سندھ میں. دیکھیں، یہ جو نسلر ٹاور کا ایشو ہے یہ پیپلز پارٹی کے بننے سے پرانا ایشو ہے. یہ 1955 سے ان کو الاٹمنٹ ہوئی ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کہاں سے قصوروار ہے؟ پیپلز پارٹی تو بنی ہے 1967-68 میں جا کے ہے. تو میرا نہیں، کہنے کا نسلر جو ٹاور مقصد تھا یہ جو یعنی میرا سوال یہ نہیں تھا. دیکھیے وہ پلاٹ 56 کا ہے نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں. نسلر ٹاور تو بنا ہے ابھی پچھلے 10 سالوں میں، تو آپ جی کے ہاں، تمام محکمے موجود تھے. اگر وہ غلط بن رہا تھا، ان کے پاس این او سی نہیں تھی، تو کم از کم نوٹس بھیجا جانا چاہیے تھا اور چیک کیا جاتا کہ کیوں شارع فیصل جیسی اہم جگہ پر بن رہا تھا وہ. جی بالکل. دیکھیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی فیس ہوتی ہے ریگولرائز کرتے ہیں، الاٹمنٹ دیتے ہیں، اختیار ہوتا ہے ان کے پاس، تو فیس وغیرہ کے مد میں ہی انہوں نے
الاٹمنٹ کی ہوگی نا. اب اگر اس میں کوئی کرپشن نظر آتی ہے تو پھر ان کرپٹ جو آفیسرز ہیں ان کو آپ کیسے کردار تک پہنچائے. یہ تو نہیں نا کہ آپ تمام جو رہائشی ہے جو لوگ بالکل بالکل درست ہے, یہاں تو بات درست ہے آپ کی, لیکن جی ہاں یہ بات درست ہے آپ کی. اس پر میں عدیل احمد بھی موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ممبر سندھ اسمبلی. عارف جتوئی صاحب بھی موجود ہیں, جی ڈی اے کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی. یہ بھی بات کر رہے ہیں عدیل, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا, اور عارف جتوئی صاحب آپ کو بھی, کہ آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان برہم ہوئے ہیں سندھ حکومت پر, اور ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا, بارہا ریمارکس سامنے آ چکے ہیں چیف جسٹس کے سندھ حکومت کے بارے میں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں, یہ چیف جسٹس کے پہلے دفعہ یہ ریمارکس نہیں آئے سندھ حکومت کے خلاف. یہ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے تھے وہ یہ تھے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سندھ جو ہے وہ کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا. اس طرح کے ریمارکس جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کیوں عدلیہ کو, کیوں اداروں کو, کیوں جو ہے وہ اس طرح کے ریمارک سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بنیادی جو سہولت ہے صفائی ستھرائی کی وہ اس شہر کو میسر نہیں آ سکی, باوجود اس کے کہ پچھلے 14 سال سے مسلسل ایک جماعت اس صوبے میں اقتدار میں. اور کراچی جو ہے وہ بدترین دنیا کے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے اس کا, دا موسٹ ان لیویبل سٹی. تو پھر اس کا کراچی کو کچرے کا ڈھیر کہنا یا سندھ کی حکومت کو مکمل ناکام کہنا میرے خیال سے کوئی مبالغہ آرائی یا کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے, بالکل صادق آتی ہے یہ سندھ حکومت پر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی, چاہے وہ تجاوزات ہوں شہر میں, چاہے وہ ناجائز قبضے ہوں, چاہے وہ اللیگل کنسٹرکشن ہو, ان سب پہ عدالتوں کو نوٹس لینا پڑتا ہے اور عدالتوں کو بیچ میں آ کے اس شہر کا حلیہ سدھارنے کا جو ہے بیڑا اٹھانا پڑتا ہے. ظاہر عدلیہ ظاہر ریمارکس دیتی ہیں یا فیصلے دیتی ہیں, عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے. اچھا دل, اس پر میں چاہوں گا, اس پر آگے بھی چونکہ مجھے بات کرنی ہے کہ اب چونکہ مہنگائی کے خلاف تو احتجاج پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, باقی جماعتیں بھی کریں گی اور کر رہی ہیں, لیکن اب کیا اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی کی جو 14 سالہ کارکردگی ہے اس کے خلاف منظم ہو کر احتجاج کیا جائے گا؟ پہلے عارف جتوئی صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں. عارف جتوئی صاحب, اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے جس پر عدیل احمد صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں اور آپ بھی مسلسل تنقید بھی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر, تو کیا ہم دیکھیں گے یہ عنقریب کے پی ٹی آئی, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جو اپوزیشن میں ہیں منظم ہو کر ایک لائحہ عمل طے کریں گی اور پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا؟ جی بالکل, آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا صرف ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر ادارے کو جس سندھ میں وہ اپنے قبضے میں آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ابھی انہوں نے قبضہ کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا لیا. تو ظاہر ہے اگر وہ ادارہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو پھر جو بھی اس ادارے کا خوبی خامی ہے تو اس کا بھی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ نے اٹھانا ہے نا. یہ جو آپ ٹاور کی بات کر رہے تھے تو پھر یہ سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے. یہ جو ٹاور کچھ روڈ کے پہ انکروچمنٹ کیا گیا تھا, اچھا یہ سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے. بالکل سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے, اس میں میں یہ بھی بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, وہ تو ایک بات ہوگی ایک ٹاور کی, مسلسل جو کارکردگی کی ہم بات کر رہے ہیں نادر گبل صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی کارکردگی کے خلاف اب یہ اپوزیشن جماعتیں, ظاہر ہے آپ وفاق کے خلاف احتجاج کریں گے, جی مہنگائی ہے پورے پاکستان میں, اور 14 سالہ کارکردگی پر اب آپ کے خلاف یہاں احتجاج ہوگا. اب دیکھیں نا احتجاج کریں, مگر احتجاج کی کوئی بنیاد بھی تو ہو نا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کی بنیاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کارکردگی ہے آپ کی, جس پہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی ساتھ ہوں گے, ظاہر ہے. نہیں, ظاہر سی بات ہے, اب ان کو تو موقع چاہیے احتجاج کرنے کا, اور مگر یہ ہے کہ مہنگائی کا قصوروار پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, بے روزگاری کا قصوروار پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, بجلی کی جو پرائسز اوپر گئی ہیں, پیٹرول کی پرائسز, ڈالر کی پرائسز, اشیاء خرد و نوش کی پرائسز,
اگر ان سب کی قصوروار پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پھر میں بھی احتجاج میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ چیف جسٹس کے ریمارکس نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام غریب آدمی اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور عمران خان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں $200 ارب لا کے IMF کے منہ پہ ماروں گا، تو وہ $200 ارب کب آئیں گے؟ اور آپ نے تو بولا تھا کہ اگر چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پرائم منسٹر چور ہے، تو پھر یہ تو کھلا تضاد ہے نا. تو احتجاج تو ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. احتجاج جو آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، عدیل یہ جو بات کر رہے ہیں نادر قبول صاحب کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے، تو آپ سندھ میں کیوں ان کے خلاف پھر احتجاج کریں گے؟ جیسے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہیے تھے پیپلز پارٹی کو نہیں کر سکی 14 سال میں؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ سندھ کے خلاف احتجاج اور مہم جوئی جو ہے وہ بنتی ہے. اگر مہنگائی کی یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو مہنگائی کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف جب 2008 میں حکومت چھوڑ کر گیا تو 6000 ارب سے جو قرضہ وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ 10 سالوں میں اس نے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے 30,000 پہنچایا. اور جو 6000 باقی حصہ آپ لوگ بھی ڈال رہے ہیں سر، باقی حصہ آپ لوگ بھی ڈال رہے ہیں. تھا اس پہ پاکستان میں ترقی ہوئی، ڈیمز بنے، نئے شہر بنے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا، انڈسٹریز بنی، پاکستان اسٹیل ملز کھڑی ہوئی، یہ کھڑی ہوئی، ریلویز کھڑی ہوئی، سارے ادارے کھڑے ہوئے. 2008 سے لے کر 2018 تک کے 10 سالہ دور میں یہ سارے ادارے تباہ ہوئے ہیں. نہ کوئی ڈیم بنا، نہ کوئی انڈسٹریلائزیشن، بلکہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، صنعتوں کو تالا لگا. اور مہنگائی پاکستان پارٹی کے دور میں 21% مہنگائی، ریکارڈ مہنگائی تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر جو سندھ میں یہ راج کر رہے ہیں. پورے ملک میں لاہور سمیت، پشاور سمیت، کوئٹہ سمیت ہر جگہ آٹا جو ہے، جو بنیادی روٹی جو لوگوں کی ضرورت ہے، 55 روپے کلو مل رہا ہے. اور وہی آٹا، وہی گندم جو ہے، یا سندھ میں وہ آٹا 75 روپے کلو لوگوں کو مل رہا ہے. سندھ کے غریب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے، اس لیے کہ 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ گوداموں میں پڑی ہوئی ہے، یہ ریلیز نہیں کر رہے. یا تو اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے وہ کہیں چوری کر کے افغانستان اسمگل کر دی ہے، یا پھر اس لیے نہیں کر رہے کہ وفاقی حکومت کو بدنام کرنا ہے. آٹے کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بدنام کریں گے کہ آٹا مہنگا کر دیا. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے اس کی کیوں؟ اور لوگوں کو آٹا مہنگا جو 75 روپے خریدنا پڑ رہا ہے. نادر قبول صاحب یہ بات درست ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے جو اس سے پہلے جواب دیا گیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم تو ہر سال 15 اکتوبر کے بعد ہی ریلیز کرتے ہیں، لیکن عوام تو سفر کر رہی ہے نا. نادر قبول صاحب یہ بہت بڑا ظاہر ہے. ایک منٹ میں ایک بات کر دوں یہاں پہ، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ایک رپورٹ ہے، اس میں مارکیٹ کی قیمتیں اور جو اصل قیمتیں ہوتی ہیں اس میں پورے پاکستان میں سروے کیا گیا کہ کہاں سب سے زیادہ فرق ہے. سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے، یعنی 42% کا ریشو ہے. اگر 100 روپے کی کوئی چیز ہے دیگر حصوں میں ملک کے 100 روپے میں مل رہی ہے، وہی چیز 142 روپے کی سندھ میں. یہ کیوں ہے نادر قبول صاحب؟ یہ ظلم کیوں ہے عوام کے ساتھ؟ سندھ میں آپ کی تیسری گورنمنٹ ہے، اگر سندھ میں آپ کو ووٹ دیتے ہیں لوگ اور آپ کی بار بار گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان سے لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے مہنگی چیزیں خریدنے پہ مجبور ہیں. نادر قبول صاحب رسپونڈ کر دیجیے اس پر. اس میں ذرا ایک منٹ جی زوئی صاحب، میں بھی خوراک کا وزیر رہ چکا ہوں اور یقیناً میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ گندم جو ان کا پاس پڑا ہوا ہے یہ ریلیز نہیں کر رہے کیونکہ کچھ فیصد چوری ہو چکا ہے، اور کچھ فیصد جب یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے گندم لیتے ہیں اس بوریوں سے یہ گندم نکال کے اس میں مٹی ڈالتے ہیں، تو اس کوالٹی کا گندم پڑا ہوگا ان کے سندھ گورنمنٹ کے گوڈاؤن میں. اچھا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جو 12 لاکھ ٹن گندم ہے وہ یا تو چوری ہو چکا ہے یا وہ بیچی جا چکی ہے اور اس میں مٹی رکھا ہوا ان لوگوں نے؟
बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होगा, इसलिए ये रिलीज नहीं करें और रिलीज सर बहुत बड़ा इंकशाफ है अगर आपकी बात ये सच है तो। नादिर गबोल साहब, ये तो जुल्म है सरासर सिंध वालों के लिए और उन बासियों के लिए जो आपको वोट देते हैं। और गंदम जैसी चीज, जाहिर है रोटी, हम तो ये जब से आपकी जानिब से बयानात मुसलसल ये आते रहे हैं कि जी अगर 75 रुपए गंदम आटा कराची में दीगर शहरों में है तो पंजाब में 55 इसलिए है कि हमने गंदम रिलीज नहीं की। 15 अक्टूबर के बाद हम गंदम रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर वो चोरी हो चुकी है और उसमें गंदम की जगह मिट्टी रखी हुई आपने, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है आवाम के साथ? बहुत बड़ा कोई खुफिया खबरी हो अगर है इनके पास तो नैब की टीम लेके जाके पहुंच जाए। हम तो नहीं मना कर रहे, अगर इस तरह का ये इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर साबित भी करें। मगर बात सारी यही है कि अगर पंजाब की पैदावार ज्यादा है और खपत कम है और सिंध की पैदावार कम है खपत ज्यादा है, ये तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि जो प्राइसेस मार्केट की होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे मबनी होती हैं, तो वो चीजें भी हमने काउंट करनी होती है। अच्छा, यानी कि ये सिर्फ इल्जाम है आरिफ जतोई साहब, आपका इसमें कुछ ताकत नहीं है, आपका इल्जाम है कि शायद बेच दी होगी? नहीं, अगर तो सबूत है तो टीम लेके पहुंच जाए, नैब की वहाँ पे FI की टीम लेके पहुंच जाए, और अगर कोई कसूरवार साबित होता है तो उसको पकड़े अंदर जेल में करेंगे। तो बहुत बड़ा एक इल्जाम है। जतोई साहब मुतमईन है इस बयान से आप? सब चले एक गोडाउन पे सर, आप हमारे साथ चले, मीडिया भी चलेगी, कैमरास भी चलेंगे। सर ये तो अच्छी बात है, हमारे प्रोग्राम में आप इस बात को एग्री करें कि किसी भी गोडाउन पे जाने को आरिफ जतोई साहब कह रहे हैं हम तैयार हूं, और जो कुछ उन्होंने कहा आरिफ जतोई साहब जो कुछ आप कह रहे हैं और होगा ऐसा ही, इसलिए आप कह रहे हैं? यकीनन मैं समझता यही है, यही मसला है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी रिलीज नहीं किया था, अगर आपको याद होगा पिछले साल भी रिलीज नहीं किया था, क्योंकि ये उनका पास एक सप्लाई। उस वक्त तो ये कहा था जी चूहे खा गए गंदम और बाकी ज़ाहिर मिट्टी वगैरह निकली, लेकिन इस साल तो उन्होंने ये कहा था कि 15 अक्टूबर की हमने डेट रखी है और अब तक तो गंदम रिलीज नहीं की। अगर आपकी बात जिस तरह आप मीडिया पे कह रहे हैं कि जी मैं जाने को तैयार हूँ, किसी भी गोडाउन पे चलते हैं और वहां से देख लीजिए गंदम बरामद नहीं होगी बल्कि वहां मिट्टी होगी या बेच दी गई होगी। अदील, आप लोग भी ये समझते हैं तो फिर अपोजिशन क्यों नहीं इस हवाले से मीडिया को लेकर चलें और तमाम चीजें हकाइक के सामने हो, लोगों को निजात तो मिले इन चीजों से, महंगाई से, गुर्बत से, जिस तरह इस वक्त महंगा आटा खरीदने में मजबूर है कराची वाले। बिल्कुल, लेकिन कसूर किसका है? चोरी किसने किया है? या तो ज़ाहिर सिंध हुकूमत अगर किया हुआ है तो फिर सिंध हुकूमत कसूरवार है। अदील क्या कहते हैं इस पर आप? फ्लोर पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें ये सवाल उठाया था हमने, और जो सूबाई वजीर हैं खुराक के, उन्होंने खड़े होकर जो जवाब दिया था वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि गंदम जो है वो चूहे खा गए। सर ये पिछले साल कहा था उन्होंने, जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर ये इंकशाफात हुए थे कि सिंध के गोदामों में जो गंदम की बोरियां हैं उसमें गंदम नहीं है बल्कि उसमें मट्टी मौजूद है। उसके बाद हमने असेंबली में खड़े होकर ये सवाल किया था तो वजीर साहब की तरफ से जो जवाब आया था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा गंदम जो है वो चूहे खा गए, जिस पर हमारे पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार साहब ने उनसे दोबारा पूछा था कि आप ये बताएं कि कौन से चूहे थे वो, 2 टांगों वाले चूहे थे या 4 टांगों वाले? तो मेरे ख्याल से 2 टांगों वाले जो चूहे सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में, वो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की गंदम ये चूहे खा गए। अच्छा वो चूहे खा गए, लेकिन अफगानिस्तान स्मगल हो गई है। अच्छा स्मगल हो गई है, ये जो इल्जाम वफाकी हुकूमत पे लगाते हैं। नादिर गबोल साहब, ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि आपके वजीर ने ये तो जाहिर है हाउस ऑफ फ्लोर में खड़ा होकर कहा था कि जी चूहे खा गए हैं, और इस साल फिर अगर गंदम इसलिए महंगी खरीदनी पड़ रही है कि आपके वुज़रा बेच चुके हैं या अफगानिस्तान स्मगल हो चुकी है, तो इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा जुल्म है जितना बड़ा जुल्म खुसरो बख्तियार ने और जहांगीर तरीन ने चीनी और चावल की जो बहरान पाकिस्तान में आया है, उतना ही बड़ा ये जुल्म है। और उतना ही बड़ा जुल्म है कि जुल्फी बुखारी और दीगर, अलीम खान, शौकत तरीन, इन सब के जो फॉरेन अकाउंट्स पकड़े गए हैं, ऑफशोर अकाउंट्स, और उसके बाद भी इनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि शौकत तरीन को तो अब ये सेनेटर बनाने जा रहे हैं। आपको पता है इनका एक सेनेटर को इस्तीफा दिलवाया ताकि शौकत तरीन जिसके ऑफशोर खजाना बन गए उसको इनाम देने के लिए, शौकत तरीन को इनाम देने के लिए अब उनको सेनेटर बनाने जा रहे हैं। तो क्या कारनामा है उनको इनाम देने चाहते हैं? ये यही कारनामा है ना, उनका जो ऑफशोर अकाउंट है, जाहिर सी बात है उसी का मेडल देना चाह रहे हैं उसको।
اچھا اس کے انعام میں دینا چاہ رہے ہیں. اچھا لیکن سندھ میں جو جتنے بھی اس میں پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی اور یہ بات کریں عدیل بھی اور عارف جتوئی صاحب بھی کہ جناب یہ جو پچھلے سال جو جواب تھا کہ چوہے گندم کھا گئے, اس سال اب تک کیوں نہیں ریلیز کی؟ نادر کچھ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس کہ کیوں ریلیز نہیں کی جا رہی, کیوں عوام کو مہنگا آٹا خریدنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے ریلیز نہیں کی جا رہی ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے سٹیبل ایک سپلائی مینٹین رکھیں ہم, بیکاز کھپت کو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح اس کو ریشنلائز کیا جائے. اگر سارا ایک وقت سے پہلے ریلیز کرے گا پھر بعد میں اینڈ آف دا سیزن شاید اویلیبلٹی نہیں ہوگا. یہ تو اوبیسلی ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا پروگیٹو ہے اور اس پہ بالکل سوال کرنا ان کا حق بنتا ہے. عدیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر اسمبلی میں سوال کیا ہے اور مطمئن نہیں ہے جواب سے. نہیں صحیح جو آپ نے جواب دیا یہ جی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا. عارف جتوئی صاحب یہ جواب کس حد تک درست ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مارکیٹ میں کتنی کھپت ہے اور کتنی نہیں, اگر فوری ہم سارے ریلیز کر دیں تو اینڈ آف دا ایئر جو ہے مزید مہنگی کرنی پڑے گی, باہر سے ہمیں منگانی پڑ جائے گی, ختم ہو چکی ہوگی گندم. ہاں تو کیوں نہیں, اگر باہر سے منگوانا ہے تو باہر سے منگوانا پڑے گا. جب میں وزیر تھا ہمارا وہ فصل اس ایک دو سال وہ کم پڑا تو ہم نے باہر سے منگوایا. یہ تو حکومت کا کام ہے. اچھا یہ سندھ گورنمنٹ نے باہر سے آسٹریلیا سے ہم نے گندم منگوایا تھا. تو وہ تو پھر بہت مہنگی پڑی ہوگی نا, لوگوں کو پھر مہنگے خریدنے مجبور ہوں گے. لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اس لیے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بند کر لیں پھر. تو اس وقت جو گندم مہنگی خریدی جا رہی ہے تو پھر بات تو وہی پڑے گی کہ پھر گندم ختم ہو جائے گی, باہر سے آپ منگائیں گے تو پھر مہنگی خریدنی پڑے گی لوگوں کو. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر سبسڈی دینا پڑے گا. اچھا سبسڈی دینی چاہیے, یہ بات درست ہے آپ کی. عدیل آپ بھی یہ بات کہتے ہیں جس طرح بار بار بات ہم کر رہے ہیں کہ جی ریلیز کرنا چاہیے تھا, سبسڈی دے گورنمنٹ. دیکھیں یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ سپلائی کو جو ہے مینٹین کرے. فی الحال جو گندم سڑ رہی ہے گوداموں کے اندر جو خراب ہو رہی ہے اس کو تو ریلیز کرے نا. جب آپ کا آگے ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آئے گا تو پھر جس طرح سے عارف جتوئی صاحب نے کہا کہ وہ گورنمنٹ ڈیمانڈ سپلائی کو میٹ کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کرتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ باہر سے امپورٹ کرتے ہوئے قیمت ہمیں زیادہ پڑ رہی ہے تو اس قیمت پہ پھر سبسڈی دی جاتی ہے. ادروائز پاکستان میں جو چینی ہم اگاتے ہیں, جو گنا ہم اگاتے ہیں اور جس سے چینی بنتی ہے وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے. اگر ہم باہر سے منگائیں تو وہ زیادہ سستی پڑے گی. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ گندم بھی جو ہو آپ کی ریٹس ویری کرتے ہیں, اوپر نیچے جاتے ہیں. اگر وہ اوپر ہمیں قیمت زیادہ مل رہی ہے تو پاکستان میں سبسڈی دے کے لوگوں کو دیں. سبسڈی دینی چاہیے. کہ پاکستان کے ایک شہر میں 55 روپے کلو آٹا مل رہا ہے اور سندھ کے اندر وہی آٹا 75 روپے کلو. ظلم ظاہر اس حوالے سے مینٹین کرنا چاہیے. بہت شکریہ عدیل احمد آپ کا بھی, نادر گبول صاحب آپ کا, عارف جتوئی صاحب آپ کا. ناظرین چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. ایک بات بہت زبردست کی ہے انہوں نے کہ اگر گندم اس وقت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں کی ضرورت ہے. اگر پنجاب میں 75 روپے لوگ خرید, سندھ میں اگر 75 روپے میں آپ آٹا بیچ رہے ہو, پنجاب میں 55 روپے میں مل رہا ہے, تو یہ سندھ والوں کے ساتھ ظلم ہے. اور وہ سندھ والے جنہوں نے آپ کو تیسری بار منتخب کیا ہے حکومت کے لیے, ان کو سبسڈی دینی چاہیے. ڈیمانڈ سپلائی کے جو بھی رہا ہو طریقہ کار, اس میں آپ کو فوری طور پر گندم ریلیز کی جانی چاہیے. یہ جواب جو پچھلے سال آپ نے دیا تھا اس سال نہیں ہونا چاہیے کہ جی گندم بالکل تھی گوداموں میں لیکن اسے چوہے کھا گئے ہیں. تو عوام ظاہر تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر تیسری باری تو آپ کی آ چکی ہے, لیکن پھر چوتھی بار اس لیے نہیں ہوگی کہ لوگ ان تمام چیزوں کو بغور دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ طریقہ کار رہا تو یقیناً جس طرح ابھی اپوزیشن سڑکوں پر آنے لگی ہے آپ کے خلاف سندھ میں, تو پھر معاملہ بہت آگے تک جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بڑی اہم خبر ہے, اس پر ہمیں دوسرا سیگمنٹ ہم کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. اس کی کیا وجہ بنی ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. اس کی وجہ کیا بنی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اچانک سے کرا دیے گئے, اور ان الیکشن کے خلاف پارٹی بینرز بھی ہم نے دیکھا بہت سارے آویزاں کیے گئے ہیں. ان کے پارٹی کا جو دفتر ہے اس کے بالکل قریب ایم کیو ایم انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف بینر آویزاں کیے گئے, جس پر لکھا ہوا تھا بینرز پر کہ جھرلو پارٹی الیکشن
نامنظور. اور اس حوالے سے جب ہم نے پارٹی ترجمان سے رابطہ بھی کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ رجسٹرڈ پارٹی کارکنان کو درج جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے موقع فراہم کیا، لیکن یہ شاید ناراض کارکنان ہیں ہمارے جو اس طرح کی بات کی گئی ہے یا مخالفین نے کیا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر محفوظ یار خان. السلام علیکم ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. وعلیکم السلام. محفوظ یار خان صاحب، اب تو کھل کر اختلافات جو ہے شدت اختیار کر رہے ہیں، خبریں باہر تک آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تو چیک کر لیں جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ پارٹی کے بنیادی رکن بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا سر، وہ تو ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ضابطے کے اعتبار سے ہمیشہ ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نئی سی او سی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین کو بھیجا جاتا ہے. تمام ضابطے کی کارروائیاں مکمل کر اس پہ کرائے گئے. نہیں، یہ سر یہ اچانک نہیں کرائے گئے، کیونکہ کہا جاتا ہے لیاقت علی خان صاحب کی برسی کی دعا تھی، اس کے لیے بلایا گیا تھا. جب کارکنان وہاں دعا کے لیے پہنچے گئے ہیں تو کہا جی آج انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہیں، ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے آپ نے. یہ مس انفارمیشن ہے، یہ مس انفارمیشن ہے. دعا کہیں اور ہو رہی تھی، انتخابات کہیں اور ہو رہے تھے. یہ تو چونکہ شہید ملت لیاقت علی خان صاحب سے ہماری عقیدت، اور صبح ہم نے مزار لیاقت علی خان پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی تھی، اور اس کے بعد یہ انتخابات ہوئے جو بالکل ضابطے کے اعتبار سے الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ تو انتخابات تو چلیں جی ہو گئے، پھر ان کے نتائج کیوں روک لیے گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے محفوظ یار خان صاحب؟ یہ کس نے کہہ دیا نتیجہ آ جائے گا؟ یہ تو ہم بڑے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں بھائی. ابھی ہم نے تمام 26 ٹاؤنوں میں اپنے فارم تقسیم کیے ہیں تاکہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے ساتھیوں کو فارم مل جائے اور وہ پھر انٹرویوز وغیرہ کر کے ان کو ٹکٹ دیے جائیں. اور بلدیاتی انتخابات میں یا اگر قومی انتخابات آ گئے تو اس کی تیاری ہے. الیکشن کمیشن کے اصولوں کے تحت یہ جو لسٹوں میں جو دوبارہ سے مرتب کی جا رہی ہیں، ہمارے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ اس پہ پوری نظر رکھیں. اور جن لوگوں کے نام، جیسے کبھی بلدیاتی یہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک گھر کے لوگ جو ہیں وہ 3 پولنگ اسٹیشنوں پہ جا رہے ہیں، تو اتنی تو بے ضابطگی کبھی نہ ہوئی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ہم اس کو پوری طریقے سے آگے بڑھائیں گے. اچھا سر، یہ جو بات اس لیے بھی کر رہا ہوں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم تو بڑے الیکشن کی جانب دیکھ رہے ہیں، ظاہر بڑے الیکشن میں بھی بڑے ٹائم پڑا ہوا ہے، لیکن یہ انٹر پارٹی الیکشن اس لیے بہت اہم تھے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا ان کی چونکہ بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے وہ ظاہر نظریاتی کارکنان بھی ہیں آپ کے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بنیادی کارکن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ خفیہ طریقے سے کرائے گئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ اس بار ان کے خلاف ووٹ پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، ہمارے بڑے سینئر ساتھی رہے ہیں. عزت وہ پاکستان متحدہ قومی پاکستان کے بنیادی رکن نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. الیکشن کمیشن کے تحت نہ وہ پارٹی کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ جھنڈا اور نہ نشان. اچھا، اس پہ یہ تو ٹھیک ہے سر، وہ بات ٹھیک ہے، آیا ہوا ہے سر الیکشن کمیشن سے. اچھا، اس میں محفوظ یار خان صاحب، شاہد پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، وہ بھی ظاہر ایم کیو ایم کی جو بحالی کمیٹی ہے اس کے رہنما ہیں، ان سے بھی بات کروں گا. خوش آمدید آپ کو بھی. محفوظ یار خان صاحب، اس کیونکہ کہا جا رہا ہے نہ ہی الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، نہ ہی شیڈیول جاری کیا آپ نے، نہ ہی چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کیا گیا تھا، تو یہ سب کچھ پھر کیسے ہو گیا؟ تمام ریکارڈ کی تصویر ایک جو بھی ہے تو یہ سر تمام کام کیا تھا، الیکشن کمیشن میں بھی مقرر کیا تھا آپ نے، الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کیا تھا پوری طریقے سے. اچھا، تمام نوٹیفیکیشن وغیرہ سب اویلیبل ہیں. آپ حیدرآباد تشریف لے جائیں اور الیکشن کا ریکارڈ چیک کر لیں. ہمارے یہاں تو الیکشن سیل ہے باقاعدہ. کہیں ایسا تو نہیں تھا سر کہ آپ کو معلوم تھا کہ پارٹی کارکنان ناراض ہیں، جو اس وقت موجودہ جو 4-5 بڑے ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، چاہے عامر خان صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، امین الحق صاحب ہوں؟ اور کس سے ناراض ہیں؟ ہوائیاں ہیں. اچھا، ہوائیاں. سر میں پوچھ لیتا ہوں نا، شاہد پاشا صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم شاہد پاشا صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد پاشا صاحب، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بھی موجود ہیں، اور اب تک تو جو رابطہ کمیٹی موجود ہے اس کے حصے دار بھی ہیں، اور جو اس بار جو الیکشن ہوا اس میں بھی شامل تھے. انٹر پارٹی الیکشن نتائج تو اب تک نہیں آئے، لیکن
وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بڑے الیکشن کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور انٹرا پارٹی کا جو بھی ہوا ہے سب کو معلوم تھا کارکنان کو، اور اس باقاعدہ طور پر بلایا گیا تھا ہم نے وہاں کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے، آ کر ووٹ کاسٹ کیجیے۔ جی دیکھیں علی بھائی، میں آپ کو بات کلیئر بتاؤں، یہ تو کھلی خلاف ورزی کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے۔ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے نا، اس میں باقاعدہ کلیئر یہ لکھا ہے کہ آپ تمام کارکنان کو ایکول اپارچونٹی دیں گے، اور باقاعدہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں تاکہ پھر وہ اس میں حصہ لیں۔ اب میں نے آخری بات کچھ سنی ہے محفوظ بھائی کی، محفوظ بھائی کو تو خود بہت بعد میں پتہ چلا ہے، یہاں پر اسی دن صبح کورٹ تھا، ہم سب کورٹ میں موجود تھے، کسی کو پتہ تک نہیں تھا۔ کارکنان کو وہاں بلایا کہ قرآن خوانی ہوگی لیاقت علی خان صاحب کی برسی کے موقع پر، اور اس قرآن خوانی کے بعد کارکنان چند جو آئے تھے، زیادہ بھی نہیں، ان کو کہا بس اب یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹ ڈال دیں۔ لوگوں نے ہمیں فون کر کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، آپ ہمیں خود نہیں پتا، فون کر کے بلا رہے ہیں، آ جائیں ووٹ ڈالنا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایٹ دا 11th آور آپ فون کر کے بلائیں ووٹ ڈال دیں۔ آپ پہلے بتاتے نومینیشن پیپر کی کیا ڈیٹ تھی، نومینیشن پیپر کب جمع ہوئے، کب جاری ہوئے، کب جمع ہوئے، مسترد کتنے ہوئے، اسکروٹنی ہوئی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، یہ سوالات تو ظاہر ہے آپ کے علم میں تو ہوگا۔ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، وڈرال ہوتا ہے، جو الیکشن میں حصہ لینا چاہے گا وہ حصہ لے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا یہ قانون ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے کلاز نمبر آرٹیکل نمبر 208 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا محفوظ یار خان صاحب، آپ تو قانون دان بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں سر؟ وہ یہ بات وہی آپ تو کہہ رہے ہیں جی آلریڈی تمام، یہ تو آپ الیکشن کمیشن کی جو شک کا حوالہ دے رہے ہیں وہ پارٹی کے کارکنوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پارٹی کا متوازی دھڑا بنا کر اور ہمارے خلاف ہی کام کر رہے ہوں، اور الیکشن کمیشن میں پہلے بھی گئے تھے، دوبارہ پھر چلے جائیں تاکہ ان کو الیکشن کمیشن سے صحیح رزلٹ مل جائے۔ تو یہ بینر جو آویزہ کیے گئے تھے ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو الگ دھڑا جن کو کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے تو یہ کسی کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے باقاعدہ ناموں کے ساتھ بتایا ہے کہ کون کون صاحبان تھے اور کہاں کس نے لگوائے ہیں۔ اس میں سر کون ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی شامل ہیں؟ دیکھیں میں ابھی کسی کا نام یوں نہیں لے رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی تو رکنیت پارٹی سے ختم ہوئی بھی ہے، اور وہ رابطہ کمیٹی نے یونانیمس ختم کی تھی۔ پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی رکنیت کو بحال کرائیں، پارٹی میں آئے، اور ان کے ساتھ جو بھی احباب کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے بعض سابق اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی بھی ہیں، بعض ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں، خود شاہد پاشا صاحب بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی رائے کو میں کوئی اس لیے اہمیت نہیں دوں گا کہ وہ پارٹی کے باقاعدہ رکن نہیں ہیں۔ اگر وہ پارٹی کے باقاعدہ رکن ہوتے تو ان کو ضرور اطلاع دی جاتی۔ اچھا، اس لیے آپ تک اطلاع نہیں پہنچی شاہد پاشا صاحب؟ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب جو فرما رہے ہیں، نہیں ہے نا، ان کو ہم کیوں دیر چلا؟ جی شاہد پاشا صاحب، ان کو ان کا کہنا درست ہے، میں مزار شہید ملت سے فارغ ہو کر اپنی تاریخ پر آیا ہوں، وہاں میری سب سے ملاقات ہوئی ہے، عامر بھائی بھی وہاں پہ تھے، وسیم اختر بھی وہاں پہ تھے، فاروق ستار صاحب بھی تھے۔ اس وقت آپ کے علم میں تھا کہ آج الیکشن ہے؟ بالکل سب کے علم میں تھا، وہاں تو واپس گیا ہوں، واپس کورٹ سے حاضری لگا کے واپس گئے۔ آپ محفوظ بھائی سے پوچھیں، آپ نے نومینیشن پیپر کس تاریخ کو بھرا تھا؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کاغذات سے نامزدگی آپ نے بھرا تھا محفوظ بھائی؟ کب بھرا تھا؟ آپ آ جائیے نا، آپ آئیے تو آپ کو دکھا دیں گے کب بھرا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اپنے حصے میں جو بھی ہے وہ باہر والوں کو کیا پتا۔ اچھا، لیکن شاہد پاشا صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے، جو یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہ جی بہادر آباد پر 4 کا ٹولہ مسلط ہے، وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا پتا ہے؟ شاہد پاشا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو فاروق بھائی نے جس جرم کی پاراش میں کہ آئین میں تبدیلی کر لی تھی، جب وہ بھید کھلا تو پتا چلا وہ مختلف لوگوں پہ الزام ڈالتے رہے،
पार्टी इन पर डालती रही, तो ये तो अंदरूनी मामला है। जब आप पार्टी के अंदर दोबारा आएंगे तो आपको तमाम चीजों से आगाह फरमा देंगे। अच्छा, इस पार्टी में नहीं है इसलिए शायद पाशा साहब वो कह रहे हैं जो कारकुनान नहीं है तो अच्छा देखें, ये महफूज भाई थोड़ा सा लाइल्म है। मैं पार्टी की रुकनीत मेरी खारिज नहीं हुई है और मैं आज भी एमक्यूएम का कारकुन हूँ और कोई भी मेरी रुकनीत खारिज कर भी नहीं सकता है। उसका एक तरीकाकार लिखा है आइन के अंदर, वो कोई ऐसा तरीकाकार फॉलो नहीं हुआ है। हाँ, डिप्टी कन्वीनरशिप से इन लोगों ने गैर आइनी तौर पर मुझे हटा दिया था। वजह यह है कि डिप्टी कन्वीनर एक इलेक्टेड बॉडी होता है और इलेक्टेड बॉडी को कोई भी नहीं रिमूव कर सकता, एमक्यूएम का आइन भी नहीं कर सकता, का वक्त है कि नया इंटर पार्टी इलेक्शन ना हो जाए। तो एक तो ये महफूज भाई को शायद आइन, महफूज भाई ने तो पढ़ा होगा, महफूज भाई को ये बात पता होगी। दूसरी बात ये कि देखें, ये तो सारी बातें हैं कि तुमने कहा, तुमने सुना और बस खत्म। बात ये हो गई कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरीकाकार के मुताबिक पूरी पब्लिकेशन होती है, हफ्ता 10 दिन का पूरा शेड्यूल होता है, उसके बाद सबको पता चलता है। यहाँ तो नॉमिनेशन किसने जमा कराया, कहाँ जमा कराया, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता नहीं चला। और इस पर को नहीं पता कि वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन चले मोहम्मद शफी भाई, उन्होंने कहा हम तो वोट नहीं डालेंगे। इसमें महफूज यार खान साहब, इस पर महफूज यार खान साहब वोट डलवा लिए, डलवाने के लिए कह रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जो पार्टी की वो कर रहे हैं। देखिए पार्टी नहीं, इसमें डॉक्टर महफूज यार खान साहब, इसमें डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं सर। इसमें एमक्यूएम की जानिब ज़ाहिर इख्तिलाफात हैं, तो आपके पार्टी कारकुनान नाराज हैं और उस नाराजगी का इजहार उन्होंने ये किया है कि कंटोनमेंट्स के जो इलेक्शन हुए उसमें आपकी 14 सीटें थी, 3 रह गई हैं। वो बुनियादी रुकन ही नहीं है। नहीं सर, आपकी नाराजगी सर, एक बात समझें, ये जो है मामला, इसकी वो पिटीशन डाले इलेक्शन कमीशन में और हमारे इंतखाबात को दोबारा कलअदम कर, अच्छा कलअदम करार दे दें, चैलेंज कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी कारकुनान की नाराजगी नहीं है कि आपकी 14 सीटें थी कंटोनमेंट्स में और 3 पर आप आ गए हैं, 14 से 3 पर, तो लोग वोट नहीं दे रहे ना, आपको नाराज है। कौन नाराज है? आप किसी 4 ऐसे कारकुनों के नाम बता दें जो इस वक्त हमारे किसी यूसी में, किसी टाउन में, किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। जो लोग बहाली कमेटी में काम कर रहे हैं उनका एमक्यूएम से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, उनका ताल्लुक नहीं है, मर्जर के चक्कर में घूम रहे हैं। अच्छा, वो तो ये मीटिंगें कर रहे हैं आपस में एक नाम बता रहा हूं, मोहम्मद शफी भाई, लियारी के टाउन ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शफी साहब। वो जी मोहम्मद शफी साहब जो है बहुत अच्छे से बीमार थे और उनको सही हालात का इल्म नहीं था। रात को हमारे साथ जलसे में थे, जनरल वर्कर्स इजलास में थे अमीनुल हक भाई वगैरह के साथ। तो ये शफी भाई जो है वो बीमार आदमी है बेचारे, उनको जैसा आप चाहें इस्तेमाल कर लें, जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें। बीमार आदमी को पार्टी से खारिज कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अभी जब हालात आएंगे तो देखेंगे। अच्छा, इसको आप मानने को तैयार नहीं है? इसका मतलब डॉक्टर महफूज यार खान साहब, वो जो 2018 में तो जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन कंटोनमेंट्स के इलेक्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो धांधली भी नहीं हुई। फिर एमक्यूएम का क्या रहा सर? 3 लोग रह गए हैं सिर्फ 14 से। वो तो आप कह रहे हैं ना पूरा हैदराबाद हमने जीता, कराची सर सबसे बड़ा शहर, कराची में भी पूरा बल्दिया जीतेंगे। ये तो कंटोनमेंट का इलाका जो है वहां पर एमक्यूएम के कारकुनान की इतनी तादाद नहीं थी। पहले भी यहाँ से हमने 2 सीटें जीती थी सर। कराची से 14 सीटें थी आपकी, कराची से 14, इस बार तो 3 है सिर्फ। इनके बेटे, महफूज भाई के बेटे खड़े हुए थे, पूछे ना क्यों हारे वो, तो सारे हार गए। महफूज साहब के बेटे के सारे हार गए। मेरा बेटा जो नया थोड़ी हारा है, मैंने भी तो पहले 11 इलेक्शन हारे तो उसके बाद जीता हूँ सर। एमक्यूएम का लेकिन 14 से 3 पे आना है, लम्हा फिक्रिया नहीं है। अब भी आप सबके लिए, हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। जो भी लोग मोहब्बत रखते हैं एमक्यूएम से, एमक्यूएम की मोहब्बतों में शामिल हाल है, शहीदों का लहू रहेगा नहीं उन्हें देना चाहते हैं, उनको हम रोजाना। आपने समझते सर एमक्यूएम के जो जितने लोग हैं, जाहिर जो एमएनए एमपीएस बनते हैं फिर वो जायदादें बनती हैं, इसलिए कारकुनान नाराज है। उनकी हालत आज भी वही है, जबकि आपके यहाँ जितने भी वजीर मुशीर बने उन्होंने हालात तब्दील कर ली। उनके खिलाफ आप नेट में जाइए, उनके खिलाफ केसेस फाइल कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। और जायदाद किसने बनाई है सर? कितने नाम गिनवाए जाए सर आपको? वो आप बताइए, हमें तो नहीं पता।
اچھا آپ لوگ تو لائل میں ان تمام چیزوں سے کہ جو لوگ ظاہر ہے کہیں چپلوں میں آئے تھے آج پراڈو میں گھوم رہے ہیں جو خالد مقبول صدیقی بھائی 90 پہ ہی رہتے ہیں، ان کا 120 گز کا گھر ہے، اور دیگر لوگ بھی سب چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور انہی آبادیوں میں رہتے ہیں زیادہ تر جہاں سے وہ منتخب شاہد پاشا صاحب جواب دے دیجیے اس کا کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں کام صحیح نہیں ہو رہا، ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے. اگر ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے تو ووٹ نہ دینے کی کوئی ناراضگی کی وجہ بھی تو ہوگی. جب 2018 میں ہم نے یہ بات کی تھی نا، ہم کوئی دھڑا نہیں ہے، ہم ود ان دی ایم کیو ایم ایک ریسٹوریشن کمیٹی ہے کہ بھئی یہ ہم نے یہ صحیح کر لی یہ چیزیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ محفوظ بھائی جیسے بات کر رہے ہیں، یا تو دیکھیں محفوظ بھائی میں وہ دیانتداری ختم ہو گئی ہے، وہ خلوص نیت ختم ہو گئی ہے کہ وہ رابطہ کمیٹی میں اپنی سیٹ کو جانے نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے کہ میں رابطہ کمیٹی کا ممبر رہوں اور اگلے کسی الیکشن میں لڑوں. تو وہ رابطہ کمیٹی کی جو خرابیاں ہیں نا، وہ ود ان دی رابطہ کمیٹی بھی بات نہیں کرتے، وہ آتے ہیں اپنی حاضری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طریقے کے رابطہ کمیٹی کے کئی ممبر ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے آواز اٹھائی. کیا یہ محفوظ بھائی جو بات کر رہے ہیں 10 کارکن کھڑے ہو گئے ان کے سامنے یہ بات کر لیں کہ رابطہ کمیٹی میں کوئی خرابی نہیں ہے، ایم کیو ایم میں کوئی خرابی نہیں ہے. ارے بھائی خرابی ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں خرابی کو صحیح خرابی ہے جس کی وجہ سے اس نہج پر بات پہنچ گئی ہے. ستار صاحب کے گروپ میں ہم تو کہہ رہے ہیں خرابی کو صحیح کرنا ہے، اس میں ساتھ دے. دیکھیں نا، آپ نے بینر سے لگوا دیے پورے شہر میں. اچھا اب بات نکلی ہے نا یہ اصل بات کی پاشا صاحب، یہ بینرز آپ نے لگوائے ہیں. اب تو محفوظ بھائی نے بتا ہی دیا آخر. ہاں میں نے لگوا دیے، حیدرآباد بھی میں نے لگوا دیے. لگا رہے تھے بھائی کارکنان ناراض ہیں، یہ کارکنان خود لگا رہے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھیں یہ رزلٹ اناؤنس کریں گے. چلیے پروگرام کے آخر میں بہت شکریہ شاہد پاشا صاحب، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. ایم کیو میں شدت اختیار کر گئے ہیں، معاملات اور اختلافات سامنے آنے لگے ہیں، اور ہمارے پروگرام سے پتہ یہ بھی چلا کہ ایم کیو ایم کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں بھادرآباد، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ بینرز لگائے تھے، یعنی وہ مخالفین میں سے ہیں اور انہیں بتانا وہ ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سب سے بڑی پارٹی تھی کراچی کی، وہ آج چند سیٹوں تک محدود ہو گئی ہے. اور جس طرح 2018 میں ہوا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جو بری حالت ہوئی وہ کنٹونمنٹس کے الیکشن تھے، جہاں 14 سیٹیں پہلے موجود تھیں، ان کی اب صرف 3 رہ گئی ہیں. یہ اگر حالات رہے تو آنے والے الیکشن میں شاید ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کوئی بھی سیٹ نہیں ہوگی اگر اس طرح پارٹی کارکنان ناراض رہے تو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولا کے بعد